اللہ کے نبی نے فرمایا جب شرم و حیا کسی کے اندر سے نکل جاتی ہے تو اس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے، جب شرم و حیا نہیں تو جو دل چاہے کرے۔ اب اس کے اوپر کوئی چیز نہیں رہ گئی جب شرم و حیا ہی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی چیخ کر کہتے ہیں ان اول ما یرفع عن حاذل امت الحیاء والامانۃ، ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ حیا ہے، شرم میں سب سے پہلے یہ دور کر دی جائے گی۔ آج شرم و حیا بک چکی ہے، نیلام ہو چکی ہے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز آج باقی نہیں رہ گئی ہے۔ آج لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، سائیکل چلاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ وہ ایک دور تھا، وہ ایک دور تھا میرے بھائیوں کہ جنگ جمل کے موقع پر جب حضرت عائشہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت علی میں جنگ ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکا، ایک پرچہ، ایک نوٹ لکھا اور نوٹ لکھ کر حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کو دیا اور فرمایا کہ یہ اپنی بہن عائشہ کو دے کر آؤ، اس میں میں نے کچھ چیزیں لکھوائی ہیں، حضرت عائشہ کو وہ پسند آ جائیں تو مجھے بتا دینا، اس میں ہم نے کچھ مشورے لکھے ہیں، حضرت عائشہ اگر ان مشوروں سے خوش ہو جائیں تو مجھے بتانا۔ اوہ میرے نوجوان ساتھیوں، آئے معظم پور کے لوگوں، آئے اس گاؤں میں رہنے والوں، آئے بنگال سے جڑنے والوں، سنو، حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی حضرت علی کا پرچہ لے کر آ رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، گھوڑے کی پیر کی ٹھوکریں دھول اڑا رہی ہیں، اس دھول میں حضرت عائشہ سمجھ نہیں پائیں کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر کون آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے جلدی سے پردہ کر لیا اور جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور منہ موڑ لیا، اور عبد الرحمن آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پرچہ دیتے ہیں، لیجئے یہ پرچہ حضرت علی نے دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے اس پرچے کو لیا اور پرچہ پڑھنے سے پہلے کہا اے اللہ یہ کون سا دور آ گیا ہے، اے اللہ یہ کیا زمانہ آ گیا ہے، اب لوگ میرے پاس دلیری کے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں، اب میرے پاس آنے میں شرماتے بھی نہیں ہیں، اے اللہ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں کہ لوگ اب بالکل نڈر ہو گئے اور لوگ میرے پاس برجستہ آنے لگے ہیں، پہلے آواز دیتے تھے، اپنا نام بتاتے تھے، سب کچھ کہتے تھے، اس کے بعد میرے پاس آتے تھے، اے اللہ اب لوگوں میں اتنی جرات اور بے باکی ہو گئی ہے، اتنی نڈرتا آ گئی ہے کہ اب ڈائریکٹ ہم سے پاس آ گئے اور ہم سے باتیں کرنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن نے جب اپنی بہن عائشہ کے منہ سے یہ جملے سنے تو کہتے ہیں اے بہن ذرا پلٹ کر دیکھو، میں تمہارا اپنا بھائی عبد الرحمن ہوں، میں غیر نہیں ہوں۔ تب حضرت عائشہ نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ان کے سگے بھائی کھڑے تھے، تب انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، تب انہوں نے چین کی سانس لی۔ میرے بھائیوں حضرت عائشہ کا پردہ کرنا اور اپنے بھائی سے کو پہچان نہ سکیں تو یہ کہنا اب لوگوں میں یہ کتنی دلیری اور بہادری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اب بلا روک و ٹوک میرے پاس آ جاتے ہیں۔ اے اللہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، غور کیجئے اس جملوں پر، حضرت عائشہ کی زبان سے یہ نکلنے والے جملے آج ہماری ماں بہنوں کو کیا درس دیتے ہیں۔ آج ان کی جرات و بہادری دیکھو، جس کے ساتھ جائیں چلی جاتی ہے، جس کے ساتھ جائیں ٹہل لیتی ہے، جس کے ساتھ بیٹھنا چاہے بائک پہ سوار ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ جانا چاہے مارکیٹ میں چلی جاتی ہیں۔ ذرا تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عائشہ تو اپنے بھائی سے بھی نہیں دیکھ رہی ہیں، جب پتہ چلتا کہ یہ میرے بھائی ہے تب انہوں نے چہرہ کھول کر اپنے بھائی کو دیکھا، کہا کہ اب کوئی بات نہیں، اب شک میرا دور ہو گیا ہے۔ ذرا تصور کیجیے حضرت عائشہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی آئے اور بغیر مجھے اپنا نام بتائے اور بغیر اجازت لیے ہوئے مجھ سے ملے۔ میری ماں بہنوں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ سب کیا ہے اور آج ہم کس دلدل میں گھسے ہوئے ہیں۔ ترقی اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے جس کو ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں، یہ ترقی نہیں ہے جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں۔ ترقی آپ کو کرنا ہے تو 1400 سال پیچھے کی طرف آپ کو جانا پڑے گا۔ جیسا کہ کل میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ پاکستان کی ایک لڑکی جس کا نام شہناز ہے، آج بھی وہ پائلٹ ہے لیکن چہرے
کا پردہ کرتی ہے اور ہاتھ میں گلیوز پہنتی ہے اور ہوائی جہاز اڑاتی ہے، سعودیہ تک کی دوری طے کرتی ہے، اس کو سعودی اور کویت اور دبئی تمام لوگوں نے اس کو دعوت دی، لیکن اس نے کہا نہیں، ہم پاکستان کی لڑکیوں کے لیے عبرت بننا چاہتے ہیں، ان کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہم پردے کے اندر بھی اگر ترقی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، پردہ ہماری ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ذرا تصور کریے آپ، یہ کیا چیز تھی، یہ کون سا جذبہ تھا؟ اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ النساء حبالۃ الشیطان۔ اب کیا رہ جاتا ہے اس حدیث کے بعد، اس جملے کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے؟ میری بہنوں برا مت ماننا، اللہ کے نبی نے کیوں کہا ہے النساء حبالۃ الشیطان؟ عورتیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں۔ نہیں، تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے، ساری عورتیں اس میں شامل ہیں۔ کیا ہماری ماں نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی بہن نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی ماں نہیں ہے؟ عورتوں میں تو وہ بھی شامل ہے، تو پھر یہ کیوں سمجھتی ہو کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں شیطان کی رسی؟ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں شیطان کی رسی کہا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا ساری کی ساری فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین پونجی، سب سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ نیک عورت ہے۔ غور کرو، یہ بھی کہا جہاں شیطان کا جال کا ہے، شیطان کی رسی کا ہے، وہاں دنیا کی سب سے محبوب چیز بھی تمہیں بتایا ہے۔ اب دونوں کے فرق کو سمجھو، کیا کہا ہے؟ النساء حبالۃ الشیطان لیصید بها الرجال، لیصید بها الرجال۔ شیطان کی رسیاں ہیں یہ عورتیں، اور شیطان اسی جال کو ڈال کر، اسی رسی کو ڈال کر مردوں کا شکار کرتا ہے۔ شیطان جب کسی آدمی کو پھانستا ہے تو اسی شکار کا استعمال کرتا ہے، اسی جال کو پھینکتا ہے، اسی کو خوبصورت بنا کر مردوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ چیز چیخ چیخ کر اللہ کے نبی نے کہا ہے، اسی کے ذریعے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور نہیں مانتے ہو تو سنو، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، مسلمانوں نے بیت المقدس کو دیکھنے کے لیے حضرت عمر فاروق کے پاس خبر بھیجی ہے، امیر المومنین بیت المقدس ہم نے فتح کر لیا ہے، آپ آئیے اور آپ 2 رکعت نماز اس میں پڑھا دیجئے تاکہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ بیت المقدس آئیے، حضرت عمر مدینے سے بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف چل رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں یہودیوں کی بستی پڑتی ہے، عیسائیوں کی بستی پڑتی ہے، راستے میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ان کی بستی پڑی ہوئی ہے۔ ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ، آدھی ننگی لڑکیوں کو اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا ہے، اور یہ کہہ رکھا ہے کہ دیکھو اگر عمر کا کوئی بھی ساتھی تم میں سے کسی کو آواز دے یا اشارے سے بلائے تو تم میں سے کوئی بھی منع نہ کرے، جس کو بلائے وہ اس کے ساتھ چلی جائے۔ اگر عمر کے کسی ایک آدمی نے تمہارے ساتھ منہ کالا کر لیا، عمر کے کسی ایک ساتھی نے اگر تمہارے ساتھ زنا کر لیا، عمر کے کسی ایک ساتھی نے بھی اگر تمہارے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے مقصد میں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا۔ غور کرو، یعنی شیطان نے اپنا جال بچھا دیا صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے، صحابہ کو برباد کرنے کے لیے، صحابہ کے ایمان کو
को झचोड़ने के लिए, सहाबा के ईमान को खत्म करने के लिए। इधर हजरत उमर फारूक को जब ये पता चला कि उन यहूदी और ईसाइयों ने ऐसा कर लिया, तो इन्होंने हुक्म दिया कि लोगों मैं पीछे पीछे चलूंगा, आगे आगे नहीं। सुनो, यहूदियों की लड़कियां गंदे अशार पढ़ेंगी, अपनी तरफ तुम्हें बुलाएंगी, अपनी तरफ तुम्हें माइल करेंगी, मेकअप किए हुए होंगी और नीम पर आना होंगी। आए मेरे साथियों, तुम लोगों ने एक लंबी जंग लड़ी है, कई कई महीनों से तुम अपने घर नहीं गए हो सकता है कि तुम में से किसी को अपनी बीवी की याद आ रही हो, क्योंकि कई कई महीने तुम जंगों में रहे हो और अपने बाल बच्चों से, अपनी बीवी बच्चों से तुम मिले नहीं हो। इसलिए हो सकता है थोड़ी देर के लिए तुम्हारी नजरें उन यहूदी लड़कियों पर टिक जाएं, उन ईसाई लड़कियों पर टिक जाएं, और यह भी हो सकता है कि नजरों से नजरें मिलें और ये तीर नजरों के रास्ते से दिल के अंदर पैबस्त हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम में से कोई गलत काम कर बैठे, मैं नंगी तलवार लेकर बाहर पीछे पीछे चलूंगा। अगर तुम में से किसी एक की नजर यहूदी की लड़की पर और ईसाइयों की लड़की पर पड़ेगी तो मेरी तलवार उसकी गर्दन की ऊपर चलेगी। तुम्हारे कुरान का हुक्म है, कुल लिल मुमिनाति यगजुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, कि तुम जब भी बाजारों में या कहीं चलो तो अपनी निगाहें नीची करके चलो। ये औरतों का हुक्म है तो तुम्हें भी हुक्म है, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। आए मोहम्मद के साथियों, तुम भी निगाहें नीची करके चलो। तुम्हें भी हुक्म है अपनी निगाहें नीची रखना और कुरान की आयत पढ़ते हुए निकल जाना, कोई किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा। हजरत उमर ने जब ये खुतबा दिया, सारे सहाबा ने अपने दिल की गहराइयों में पैबस्त कर लिया और चलने लगे। जब चलते चलते यहूदियों की बस्ती आई, यहूदियों की लड़कियां और ईसाइयों की लड़कियां इस मंजर को देख रही हैं, और जब ये उस गांव से गुजरने लगे, उनकी छतों के पास से गुजरने लगे, तो उनके मेकअप लाइट मारने लगे, उनकी खूबसूरती चमकने लगी, उनके हुस्न और जमाल अंगड़ाइयां लेने लगे मेरे भाइयों। और साथ में सुरीली और मीठी आवाज में बजने वाले गानों ने मेरे भाइयों कानों के अंदर एक अजीब खनखनाहट पैदा कर दी। लेकिन जब वो गाना गा रही थी तो मोहम्मद के साथी, उमर फारूक के ये साथी चीख चीख कर कुरान की आयत पढ़ने लगे, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। थोड़ी देर लगी है कि आपका ये काफिला और सहाबा का ये काफिला थोड़ी दूर निकल जाता है। कुरान की इन आयतों के आगे उन गानों की आवाजें मध्यम पड़ जाती हैं, स्लो हो जाती है। सहाबा किराम ये कुरान की आयतें पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं। इन लड़कियों की तरफ कभी झांक कर भी नहीं देखा है। इन लड़कियों ने सोचा हमारे माँ बाप तो हमारी इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उमर के साथियों ने हमारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, हमारी इज्जत और आबरू को महफूज रखा, किसी ने हमारी इज्जत और आबरू से खिलवाड़ नहीं किया। लिहाजा यही वो लोग हैं जो आगे भी हमारी शर्मगाह की, हमारी इज्जतों की हिफाजत करेंगे, हमारी बॉडी और हमारी जिस्मों की हिफाजत करेंगे, जिन्होंने हमें घास नहीं डाली। अगर हम इनकी बीवी बन जाएं, हम इनकी रफीक हयात बन जाएं, हम इनकी शरीक हयात बन जाएं, तो ये हमारा कितना एहतराम करेंगे। वो अपनी चादरें ओढ़कर अपना जिस्म छिपाकर घरों की छतों से नीचे उतरती हैं और भागती और दौड़ती हुई जाती है और कहती हैं, आए उमर के साथियों, आए उमर के साथियों, आए अमीरुल मोमिनीन के साथियों, अकेले कहां चले जा रहे हो? हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत करके हमारी तरफ नजरें उठाकर भी न देखे और चले जा रहे हो। हमारे माँ बाप ने तो हमारी इज्जतों का सौदा कर दिया था, लेकिन तुमने हमारी इज्जत व आबरू की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। तुम ही हमारी हिफाजत कर सकोगे। तुम्हारी पास जो किताब है वो किताब हमें एक नई जिंदगी दे सकती है, वो किताब ही हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सकती है, वो किताब ही हमारी जिंदगी में एक नया रोल अदा कर सकती है। आए मोहम्मद के साथियों, मुझे भी अपने साथ लेते चलो, ऐसे नहीं ले जा सकते हो। तो
میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر حضرت عمر فاروق نے ان کو درس دیا، آئے میری بہنوں تم نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے، اب تم اپنی بستی میں رکی رہو، ہم بیت المقدس سے جب لوٹ کر واپس آئیں گے اور بیت المقدس سے جب ہم واپس مدینے کی طرف جائیں گے تو ہم تمہاری شادیاں کروائیں گے، ہم تمہیں کسی کی بیوی بنوائیں گے اور پھر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہاں ہاں اسلام ہی تمہاری حفاظت کرے گا، اسلام ہی کے اندر تمہیں سکون ملے گا، اسلام ہی تمہیں عزت کی زندگی دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجیے آپ، یہ قرآن کی آیت کی وجہ سے اور یہودیوں نے دیکھو کہ یہ جال بچھا دیا تھا مسلمان صحابہ کو برباد کرنے کے لیے، لیکن قرآن کی آیتیں پڑھ کے یہ نکل گئے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے کہا عورتیں شیطان کا جال ہیں، وہ اسی جال کو پھینک کر مردوں کا شکار کرتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس جال سے بچ پاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس جال کو سے بچنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں بہت برا کہہ دیا گیا ہے، نہیں، تم تو وہ ہو، یقین مانیے۔ اب عورت کا دوسرا پہلو بھی دیکھیے، ایک طرف شیطان کا جال ہے، لیکن جب عورت اسلام کے دائرے میں آتی اور ایمان اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ عورت پھر وہ چیز ہے جو فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے نڈر ہو جاتی ہے اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب فرعون کی بچی کو کنگھی کرتے ہوئے آسیہ کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے اور وہ زمین سے کنگھی اٹھاتے ہوئے اس کے منہ سے نکلتا ہے بسم اللہ بسم اللہ، تو فرعون کی بچی کہتی ہے تم نے یہ کس کا نام لیا؟ کہا میں نے اللہ کا نام لیا، اپنے رب کا نام لیا۔ فرعون کی بچی کہتی ہے یعنی میرے باپ کا۔ آسیہ کہتی ہے نہیں، اس اللہ کا جو میرا بھی اللہ اور تیرے باپ کا بھی اللہ ہے۔ پھر اس نے اپنے باپ سے اپنی آسیہ کی شکایت کی، فرعون نے طلب کر دیا۔ جب طلب کر لیا تو فرعون کے سامنے کھڑی ہو کر للکارتی اور کہتی ہے کہ ہاں میرا اللہ تیرا اللہ وہی ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور تجھے بھی پیدا کیا ہے۔ یہ عورت پھر لرزتی نہیں، کانپتی نہیں، ستایا گیا، مارا گیا، لیکن پھر نہیں تبدیل ہوتی ہے۔ پھر آگ جلائی جاتی ہے، اس کے سامنے ایک آدمی کو لا کر پکڑ کر ڈالا جاتا ہے، وہ فوراً چرمرا جاتا ہے۔ اے آسیہ بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی ہے؟ بول، چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جواب دیتی ہے رسول ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم میدان جنگ میں جائیں، ہم بھی لڑیں اور قتل ہو جائیں اور اللہ مجھے جنت میں جانے کا حکم نافذ فرمائے۔ عورتوں کا جذبہ دیکھو، عورتیں آتی ہیں اور اجازت مانگ رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں تمہیں جنگ میں جہاد کی اجازت نہیں دی جائے گی، تم اپنے گھروں میں رہ کر اپنے شوہروں کی خدمت کرو، اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرو، تمہیں وہی ثواب دیا جائے گا جو ان مردوں کو، ان صحابہ کو جہاد کا دیا جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ کہاں ہیں عورتیں پیچھے؟ کبھی نظر ڈال کے دیکھو اسلامی تاریخ پر، عورتیں کبھی پیچھے نہیں رہی ہیں، کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ اس عورت کو دیکھو، اس عورت کو دیکھو جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتی ہے، ایک بچے کی عمر 7 سال اور ایک بچے کی عمر 9 سال، کہتی ہے میرے بیٹو یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ ابو جہل ہے، یہ تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ غور کرو کہ وہ دونوں بچے ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ جاتے ہیں اور ایک بچہ تلوار لے کر پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک کا نام ہے معاذ اور ایک کا نام ہے معوذ، ایک کی عمر ہے 7 سال اور ایک کی عمر ہے 9 سال۔ ایک بچہ پہاڑی پہ چڑھا ہے، ایک بچہ تلوار پیچھے چھپائے ہوئے کھڑا ہے زمین پر۔ جیسے ابو جہل گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا ہے، اوپر والے بچے نے دیکھا کہ بالکل قریب آ گیا ہے، باز کی
طرح جھپٹا ऊपर से छलांग लगाता है और अबू जहल के घोड़े पर गिरकर अबू जहल को नीचे गिरा देता है। जैसे अबू जहल को नीचे गिराता है 9 साल का बच्चा उसकी गर्दन पर तलवार मारता है और अबू जहल की गर्दन को काट देता है। मेरे भाइयों, पूरी गर्दन अलग नहीं करता है और पेट पर वार करता है, गर्दन पे तलवार चलाता है। अबू जहल बिल्कुल मरने के करीब है। मुआज कहता है कि अबू जहल को मैंने कत्ल किया, मुअव्विज़ कहता है कि इसको मैंने मारा। वहां चंद साहबा खड़े थे, कह रहे हैं कि क्यों लड़ते हो, तुमने कूद कर इसको गिराया, इसने तलवार चलाई, अगर तुमने न गिराया होता तो ये कैसे मारता, लिहाजा तुम दोनों ने इसके मारने में मदद की है, लिहाजा तुम दोनों ने मारा है। क्यों लड़ते हो भाई भाई, आपस में क्यों लड़ते हो? अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना। तूने बच्चे भी पैदा किए तो इतने बहादुर कि जब तक कयामत ना आ जाए बच्चों की बहादुरी को लोग सलाम करते रहेंगे। गौर कीजिए, ये इन बहादुर बच्चों को जन्म देने वाली एक औरत थी। माँ एक, बाप दो, एक बाप से एक बच्चा पैदा हुआ, बाप का इंतकाल हो गया, माँ ने इद्दत गुजारी, फिर दूसरी शादी की, दूसरे बाप से दूसरा बच्चा पैदा हुआ। लेकिन इन दोनों भाइयों की मोहब्बत देखो, एक की उम्र 7, एक की उम्र 9 साल। अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, तूने बच्चे भी जने तो इतने बहादुर। अबू जहल कुरैश के सरदार का कत्ल किया तो उमर ने नहीं किया, हमजा ने नहीं किया, अली ने नहीं किया, इन बहादुरों के हाथों नहीं मारा गया। मारा भी गया अबू जहल तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों। इसलिए मरते वक्त वो कह रहा था, मेरी बदकिस्मती कितनी है, मेरी बदकिस्मती देखो, मैं कुरैश का जितना बहादुर सरदार हूं, मारा भी जा रहा हूं तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों। मोहम्मद ने इन बच्चों को इतना बहादुर बना दिया तो जवानों का हाल क्या होगा। मेरे भाइयों, इन बहादुर बच्चों को जन्म देने वाली भी एक औरत थी। औरत के कारनामों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये वही खंसा थी, ये वही खंसा थी जो हालत कुफ्र में अपने भाई जब उनको कत्ल कर दिया गया तो रोती थी, अपने भाई सखर की याद में रोती थी, और जब भी सूरज निकलता था और बिस्तर पे सोने जाती थी तो रोती थी, कहती थी युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन। ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, मत निकला कर। ऐ सूरज तू पूरब से क्यों निकलता है, ईस्ट से क्यों चमकता है, मत निकला कर। जब तू निकलता है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आ जाती है। ऐ रात तू क्यों आती है, ऐ सूरज तू क्यों छिप जाता है, ऐ रात तू क्यों आती है। जब भी तू आती है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आती है। गौर करो, जो औरत खंसा अपने दोनों भाइयों की याद में रोती हो और इतना रोती हो कि हर सुबह ये कहती हो, ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, मेरे भाई की याद दिला देता है, और रात में सोती है बिस्तर पे तो कहती है रात तू क्यों आती है, मुझे मेरे भाई सखर की याद आती है। जो काफिर थी अभी अपने भाइयों की मौत नहीं भूल पाई, लेकिन जब सन 8 हिजरी में मुसलमान होती है, इस्लाम लाती है, और उसके 8 साल के बाद 16 हिजरी में जब जंग होती है कादसिया, तो उसमें अपने चारों बेटों को भेजती है, कहती है कि उमर के इस्लाम का झंडा नीचे नहीं आने पाए। आए मेरे बेटों, जिस तरीके से तुम्हारी माँ एक है, उसी तरीके से तुम्हारा बाप भी एक है। अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है, यानी मैंने किसी दूसरे मर्द का चेहरा नहीं देखा है। आए मेरे बेटों, इस दुनिया में नहीं तो जन्नत में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए। चारों बेटों को मैदान जंग में भेज दिया और एक एक करके चारों बेटे कादसिया की जंग में शहीद कर दिए गए। एक शख्स आता है और कहता है, आए खंसा, तेरे चारों बेटे मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। वही चारों बेटे कहते हैं कि बुढ़ापे में बेटे ही सहारा होते और आसरा होते हैं। इन चारों बेटों को के इंतकाल की और उनकी शहादत की खबर सुनती है, जो अपने भाई की मौत को नहीं भुला सकी हालत कुफ्र में, जो अपने भाइयों की मौत को रोजाना याद करती थी, लेकिन आज जब वो 4 बेटों की शहादत की खबर सुनती है तो आसमान पे नजरें डालती है और कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह लजी शर्रफनी बिकत्लिहिम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुझे सरफराज किया है, मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुझे
خوش کیا ہے، اپنے چاروں بیٹوں کی بہادری کی موت پر، ان کی شہادت پر ہنستی ہے، مسکراتی ہے۔ ان بچوں کی شہادت پر خوش ہونے والی بھی ایک عورت ہے۔ اگر عورت شیطان کا جال ہے، جب وہ مردوں کے لیے فتنہ بن جائے تو شیطان کا جال ہے، لیکن جب وہ عورت اپنے بچوں کے اندر ایسی بہادری اور جرأت پیدا کر دے تو ایک شیرنی ہے، وہ بہادر ہے، ایمان کی دولت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک عورت ہی ہے جس نے اپنے بیٹوں کی شہادت پر فخر محسوس کیا ہے۔ ان بہادر بچوں کو پیدا کرنے والی بھی ایک عورت ہے۔ اس عورت کو دیکھو، دیناریہ، جس کا باپ میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، جس کا بھائی بھی ہے احد کے میدان میں شہید کر دیا گیا، جس کا بیٹا، باپ، بھائی سب میدان جنگ میں اور شوہر میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے، ایک ایک آتا گیا اور کہتا گیا تیرا باپ میدان جنگ میں قتل ہو گیا، تیرا بھائی میدان جنگ میں قتل ہو گیا، تیرا بیٹا میدان جنگ میں قتل ہو گیا، اور لاسٹ میں کہا کہ تیرا شوہر بھی میدان جنگ میں قتل ہو گیا۔ چیخ کر کہتی ہے کہ مجھے میرے شوہر کے بارے میں مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ عائشہ کا شوہر کیسا ہے، مجھے یہ بتاؤ، مجھے میرے باپ کے بارے میں مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ فاطمہ کا باپ کیسا ہے۔ جب چاروں شہادتیں ہو گئیں تو نظریں آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے الہ العالمین، جو کچھ تھا تیری راہ میں قربان کر دیا، کل جب تو ان کو جنت میں داخل کرے تو میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے، اللہ ان کے ساتھ مجھے بھی جنت دے دینا، کیونکہ میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے۔ اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بھائی اور بیٹے، ان کی شہادت پر گھبراتی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جواب دیا الحمدللہ، ان کو کچھ نہیں ہوا، کہ نہیں مجھے چل کے دکھا، جب میرے باپ کو کچھ نہیں، میرا باپ شہید، میرا بیٹا شہید، میرا بھائی شہید، میرا شوہر شہید، اور تو کہہ رہا نبی کو کچھ نہیں ہوا، مجھے شکل دکھا۔ اس نوجوان نے کہا ماں آ میرے گھوڑے پر بیٹھ، اس نے گھوڑے پہ بٹھایا، خیمے پہ لے گیا اور اس نے پردہ ہٹایا، دیکھ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے۔ اس نے اس چاند سے چہرے کو دیکھا، جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، ایسا خوبصورت بیٹا، ایسا حسین بیٹا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور ایسا خوبصورت بیٹا میں آج تک دنیا کی کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا جیسے محمد ہے۔ اس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان نے کہا تھا، اس چہرے پہ نظر پڑتی ہے، باپ کا غم بھول گئی، بیٹے کا غم بھول گئی، بھائی کا غم بھول گئی، پتی کا غم بھول گئی، اور چیخ کر کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، کل مصیبت بعدک جلل، کل مصیبت بعدک جلل۔ آج میری ساری مصیبتیں دور ہو گئی محمد، تیرا چہرہ دیکھ کر میں باپ کا غم بھول گئی، میں شوہر کا غم بھول گئی، میں بھائی کا غم بھول گئی، میں سب کا غم بھول گئی۔ یہ عورت بھی تھی، یہ عورت میری ماں بہنوں، ان عورتوں پر دنیا فخر کر رہی ہے، تمہارے ننگے پن و بےہودہ پن پہ کون فخر کرے گا؟ تم یہ مذاق اڑتا رہے گا، احتجاج ہوتے رہیں گے اور جلوس ہوتے رہیں گے، یہ سب اپنا کام ہوتا رہے گا۔ اب زندگی چند دنوں کی رہ گئی ہے، کچھ بن کر دکھا دو، کچھ ثابت کر کے دکھا دو۔ اگر دشمن حجاب کو اتروانے کے چکر میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تم اپنے عمل سے حجاب کی حفاظت کر کے دکھا دو، تب تو مانا جائے گا کہ تم اسلام کی شیرنی ہو، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہ رہی ہو۔ میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ جب جب دشمن ہمارے کسی عمل پر کیچڑ اچھالے، ہمیں اس عمل میں آگے بڑھ جانا چاہیے، ہمیں اس عمل کو اور کر کے مضبوطی کے ساتھ دکھانا چاہیے کہ ہم عمل کے کردار کے نمونے میں آئیں، اور ہمارا عمل دیکھ کر دنیا خود بخود مجبور ہوتی جائے کہ ان کو سمجھانا بیکار ہے، یہ لوگ دین سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، یہ لوگ اسلام کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، جتنا حجاب کا مذاق اڑایا جائے اتنا ہی تم حجاب کر کے دکھا دو، تاکہ دشمن یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ہم نے بیکار حجاب کا مسئلہ اٹھایا، ابھی تو ہم چند لڑکیوں سے حجاب اتروانا چاہتے تھے، اب تو پوری مسلم کمیونٹی حجاب کے اندر آ گئی۔ تو یہ چیز آئے گی تو تمہاری حفاظت بھی ہوگی، اور دشمن بھی سمجھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اب ان سے جھگڑنا اچھا نہیں ہے، اب ان کے منہ لگنا اچھا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، چونکہ اب کل بھی پروگرام ہے اور پھر 2 دن لکھی پور میں ہے، پھر 2 دن شری رام پور میں ہے، تو اس لیے ہمیں تو لگاتار پروگرام ہونے شروع ہے اور لگاتار ہے۔ یقین مانیے ہمارے اتر پردیش میں لوگ اب شک میں پڑ گئے کہ مولانا کہیں آپ نے کوئی دوسرا گھر تو نہیں بنا لیا بنگال میں؟
یہاں تک کہنے لگے، طنز بھی مارنے لگے ہمارے اوپر کی، جب بھی کہاں ہے بنگال، فون آتا بنگال، ارے مولانا ہمیں کچھ دال میں کالا لگتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے بنگال میں کوئی دوسرا گھر بنا لیا ہو، اس طریقے کی باتیں، یعنی بنگال والوں سے ہمیں انسیت ملا، پیار ملی، محبت ملی، ہم چاہتے کہ برقرار رہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری ماں بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مردوں میں بھی اسلام کی خوبیاں پیدا فرما دے اور اسلام کے اندر ان کو پورا پورا داخل فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔